السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے الجنابہ، جنابت کے مسائل۔ آئیے جانتے ہیں جنابت کسے کہتے ہیں۔ جنابت کے لغوی معنی ہے ناپاکی، نجاست، آلودگی، اور جنابت سے خصوصاً وہ ناپاکی مراد ہوتی ہے جو مرد اور عورت کی صحبت کی وجہ سے، یعنی آپس کے تعلق کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یا پھر احتلام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ احتلام کیا ہوتا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ طہارت اور جنابت کے جو مسائل ہیں ان کو بتاتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے، شرم آتی ہے، مشکل لگتا ہے، لیکن ان کا بتانا بہت ہی باعث اجر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ طہارت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، عبادت قبول نہیں ہوتی۔ طہارت کے مسائل جاننے کے بعد ہی انسان کو جائز رخصتوں کا، جو ہمارے دین میں دی گئی ہیں سہولتوں کا پتہ چلتا ہے، اور فرائض کی ادائیگی کے لیے بھی ان کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ کیوں؟ جی کیونکہ فرائض کی آخرت میں پوچھ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان مسائل کو کھول کھول کر بیان کیا تاکہ لوگوں کو صحیح دین پتہ چل سکے، اور وہ ان مسائل کی لا علمی کی وجہ سے گناہوں میں نہ مبتلا ہو جائے۔ پہلا مسئلہ ہے مرد اور عورت کی شرمگاہ مل جانے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، یعنی ڈسچارج ہو یا نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگلا مسئلہ ہے کہ عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں احتلام کیا ہوتا ہے۔ احتلام اس ڈسچارج کو کہتے ہیں جو مرد کو بھی ہو سکتا ہے اور عورت کو بھی، لیکن یہ نیند میں ہوتا ہے، یعنی کوئی خواب دیکھ لیا جذباتی قسم کا، رومانٹک قسم کا، اور اس کے بعد جب اٹھے تو دیکھا کہ ڈسچارج ہوا ہے، اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے مزی آنے پر غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ استنجا کر کے وضو کر لینا ہی کافی ہو جاتا ہے۔ آئیے اب مزی کو سمجھ لیتے ہیں۔ مزی وہ ڈسچارج ہوتا ہے جو جاگتے ہوئے ہوتا ہے، اور یہ کوئی جذباتی منظر دیکھ کر، کوئی رومانٹک رسالہ پڑھ کر یا کوئی فلم دیکھ کر ہوتا ہے۔ حدیث ہے ان علی رضی اللہ عنہ قال کنت رجلا مذاء فکنت استحیی ان اسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمکان ابنتہ فامرت المقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ فسألہ فقال یغسل ذکرہ ویتودہ، رواہ مسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے مزی کی شکایت تھی۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے میں شرم محسوس کرتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے نکاح میں تھیں۔ چنانچہ میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کریں۔ چنانچہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی استنجا کر کے وضو کر لیا کریں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔
اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر جاگتے میں مزی یعنی وائٹ ڈسچارج ہو جائے تو نہانے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف استنجا کر کے وضو کر لینا ہی کافی ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، بیوی سے صحبت کرنے سے پہلے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدهم اذا اراد ان یأتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإنه ان يقدر بینہما ولد فی ذلک لم یضرہ شیطان ابدا، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کا ارادہ کرے یعنی جسمانی تعلق قائم کرنا چاہے تو اسے یہ دعا کرنی چاہیے، ہم اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد والدین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اولاد دے گا وہ شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہمیں اس دعا کے بارے میں اپنے بچوں کو شادی سے پہلے بتانا چاہیے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ جی، ہماری آنے والی جو نسل ہے وہ شیطان کے وار سے محفوظ رہ سکے گی انشاءاللہ۔ اگلی حدیث ہے، دوبارہ صحبت کرنے سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، یعنی فرض نہیں ہے، پسندیدہ ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی احدکم اہلہ ثم اراد ان یعود فلیتوضأ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرے پھر دوبارہ کرنا چاہے تو پہلے وضو کرے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی صحبت کرنے کے بعد اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو نہانا ضروری ہے، لازم ہے، لیکن اگر وہ دوبارہ تعلق قائم کرنا چاہے تو پھر وضو کرنا مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے، بہتر ہے، اور اگر نہ کرے تو گناہ نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے، غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر برتن میں ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر نہانے کے لیے کسی بالٹی یا ٹب وغیرہ میں پانی پڑا ہوا ہے تو آپ نے جنابت کے بعد اس میں ہاتھ اس لیے نہیں ڈالنا کہ ہو سکتا ہے ہاتھ پر کوئی ڈسچارج، کوئی رطوبت لگی ہو، تو پہلے ہاتھوں کو دھو لیا جائے، صاف کر لیا جائے، اور اس کے بعد آپ اس پانی میں ہاتھ ڈال دیں تو وہ پانی گندا نہیں ہوگا۔ اگلی حدیث میں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے، جنبی جس پانی میں ہاتھ ڈال دے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کیونکہ غسل جنابت سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا چاہیے، تو ہاتھ تو دھل گئے، اب آپ پانی میں ہاتھ ڈال لیں تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے ہاتھوں پر کچھ بھی نہیں لگا ہوا، اور جنبی کے ہاتھ اگر دھل جائیں تو وہ پھر ناپاک نہیں رہتے۔ حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتودع منها او یغتسل فقالت له یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت جنبا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا یجنب، رواہ احمد و ابو داود و نسائی و ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں،
کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے کسی ایک نے ٹب کے پانی سے غسل جنابت کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، وضو یا غسل کرنے لگے تو وہ بولیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حالت جنابت میں تھی اور میں نے اس ٹب کے پانی سے غسل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی جنبی نہیں ہوتا، یعنی حالت جنابت میں پانی کو چھونے سے پانی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اسے احمد، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے، حالت جنابت میں کسی سے مصافحہ کرنا، سلام کرنا یا بات چیت کرنا جائز ہے۔ حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ فی بعض طریق المدینۃ وہو جنب فانخنست منہ فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کی کسی گلی میں ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنبی تھے، چنانچہ وہ وہاں سے کھسک گئے، جا کر غسل کیا اور پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں حالت جنابت میں تھا، لہٰذا میں نے آپ کے پاس اس حالت پہ بیٹھنا اچھا نہ سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، مومن کسی حالت میں ناپاک نہیں ہوتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ جنبی جو ہے وہ صرف عبادت نہیں کر سکتا۔ البتہ یہ تو اچھی بات ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ غسل کر لے، پاک ہو جائے، لیکن اگر کسی سے ملانا پڑ جائے یا کوئی اور کام کرنا پڑ جائے تو وہ کر سکتا ہے۔ مثلاً عورت جو ہے وہ حالت جنابت میں بچہ بہت رو رہا ہے، اسے دودھ پلا سکتی ہے۔ مطلب افضل تو یہی ہے کہ غسل کرے اور اس کے بعد پاک ہو کر بچے کو دودھ پلائے، لیکن اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو وہ بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، کھانا کھا سکتی ہے، کھانا پکا سکتی ہے اور دیگر کام بھی کر سکتی ہے۔ کسی سے بات چیت کرنی ہو تو وہ بھی کر سکتی ہے۔ اگلی حدیث ہے، حالت جنابت میں کھانے پینے کے لیے ہاتھ دھونے کافی ہیں، البتہ وضو کرنا افضل ہے۔ یعنی اگر فوراً غسل جنابت نہیں کر پا رہا، کوئی پانی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے، تو وہ دیگر کام کر سکتا ہے۔ ظاہر ہاتھ تو اس نے دھو لیے، اب اگر وہ وضو کر لے تو یہ افضل ہے، اور پھر پہلی فرصت میں غسل بھی کر لے۔ حدیث ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یأکل وہو جنب غسل یدیہ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت میں کوئی چیز کھانا چاہتے تو پہلے ہاتھ دھو لیتے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ جیسا کہ حالت جنابت میں سحری کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کے لیے غسل کرنا ہوگا۔ حدیث ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنبا فاراد ان یأکل او ینام تودع وضوء للصلاة، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت میں
کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے لباس کی طرح کا وضو کر لیتے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ جو وضو ہے فرض یا واجب نہیں ہے، جیسا کہ پہلے بات ہوئی، یہ مستحب ہے یعنی پسندیدہ ہے. اگلی حدیث ہے جنبی مسجد سے گزر سکتا ہے لیکن ٹھہر نہیں سکتا. عن جابر رضی اللہ عنہ قال کان احدنا یمر فی المسجد جنوبا مجتازا رواہ سعید ابن منصور. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حالت جنابت میں مسجد سے گزر جایا کرتے تھے. اسے سعید بن منصور نے روایت کیا ہے. یعنی مسجد میں بیٹھ نہیں سکتے. اگر آپ کے گھر کا راستہ ہی ایسے ہے کہ مسجد میں سے گزرنا پڑتا ہے تو آپ گزر سکتے ہیں، یا آپ کسی دوسرے ملک میں گئے ہیں اور آپ کو حیض آ رہا ہے، آپ جنبی ہیں، اب آپ کے پاس تھوڑے سے دن ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں مسجدوں کو لیکن اندر بیٹھ نہیں سکتے. اگلی حدیث ہے حالت جنابت میں زبانی اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے. حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی جنبی کی جو زبان ہے وہ پاک ہوتی ہے، وہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، دعائیں پڑھ سکتا ہے، صبح شام کے اذکار پڑھ سکتا ہے، رات کو سونے سے پہلے جو بھی دعائیں پڑھی جاتی ہیں آیت الکرسی وغیرہ سب پڑھ سکتا ہے. ہاں اگر کوئی برا خواب دیکھ لے تو اٹھ کر دعا بھی پڑھ سکتا ہے. جنبی کیا نہیں پڑھ سکتا؟ جی جنبی کیا نہیں پڑھ سکتا یہ اگلی حدیث ہے. جنبی کو قرآن پاک پڑھنا یا پڑھانا منع ہے. یعنی جنبی قرآن پاک کو نہ خود پڑھ سکتا ہے نہ پڑھا سکتا ہے. اگلی حدیث ہے پاک آدمی وضو کے بغیر قرآن مجید پڑھ سکتا ہے. یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص جنبی نہیں ہے اور اس نے وضو بھی نہیں کیا تو قرآن پاک وہ پڑھ سکتا ہے. حدیث ہے عن علی رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرئون القرآن علی کل حال ما لم یکن جنوبا رواہ ترمذی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت کے علاوہ ہر حال میں ہمیں قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. یعنی حالت جنابت کے علاوہ ہر حال میں، اس سے یہ بھی مراد ہے کہ وضو کے بغیر بھی وہ ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے. اگلی حدیث ہے جنبی سونے سے قبل غسل نہ کر سکے تو اسے وضو کر لینا چاہیے. حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام وهو جنوب غسل فرجہ وتودع للصلاة رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حالت جنابت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنی شرمگاہ دھو کر نماز کی طرح کا وضو فرما لیا کرتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اور اگر نہ بھی کیا جائے تو گناہ نہیں ہے. اگلی حدیث ہے جنبی کے لیے وضو کر کے سونا افضل ہے لیکن نہ کرنے کی رخصت ہے. حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر استفتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال هل ينام احدنا وهو جنوب قال نعم ليتودع ثم لينم حتى يغتسل اذا شاء رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، کیا جنبی غسل کے بغیر سو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وضو کر لے اور سو جائے، پھر جب چاہے اٹھ کر غسل کر لے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے، رخصت ہے وضو اور غسل کرنے کی، اور افضل ہے کہ وضو کر لے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجنب ثم ینام ولا یمس ماء حتی یقوم بعد ذلک فیغتسل، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت میں پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جاتے، پھر اٹھ کر غسل فرماتے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت میں وضو کر کے بھی سوتے تھے اور بعض دفعہ بغیر وضو کے بھی سو جایا کرتے تھے۔ اگلا مسئلہ ہے، غسل جنابت پہ دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے۔ جنابت مدت بسا ختم کر دیتی ہے، یعنی جنبی ہونے پر جرابوں کا جو مسح ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت کر کے تیمم کرنا ہی غسل جنابت کا کام دیتا ہے، یعنی غسل فرض ہو اور پانی نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام